حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. سورۃ بنی اسرائیل بھی اسی سلسلے کی صورت ہے جو سورہ یونس سے شروع ہوا تھا، اور ان صورتوں کا زمانہ نزول مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے آخری 4-5 سال ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 نبوی میں شیب ابی طالب میں گئے ہیں. محرم 7 نبوی اور 10 نبوی میں آپ کی واپسی ہوئی ہے. تو یوں سمجھیے کہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں تھے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ کفار کے ساتھ، قریش کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنفرنٹیشن اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے، اور ابو طالب کو فورس کرتے کرتے جب ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے حوالے نہیں کیا تو پھر قریش نے ان ریسپانس بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا ہے. اور جب بھی یعنی سچویشن یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یا ادھر یا ادھر. اور قریش یہ سب کچھ کر رہے تھے کہ بس اب انہوں نے یہ گیم ون کرنی ہے، یہ میدان مارنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی بھی بہرحال اپنی ایک پلاننگ ہے. ان تمام صورتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں سورہ یونس سے شروع ہو کر جو صورتیں آ رہی ہیں کہ ان میں بڑا تیکھا انداز ہے. جیسے بس اب جڑی پانٹھا ہونی ہو جائے، اسی کا سلسلہ ہے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے 11 نبوی میں. یعنی پہلے اپنا کیلنڈر جو ہے وہ آپ ذہن میں سیٹ کریں گے تو پھر جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی بات. اس وہی زمانہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 5 سال مکہ مکرمہ میں، اسی میں 11 نبوی 27 رجب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج نصیب کی ہے. اب آغاز اس صورت کا ہو رہا ہے وہاں سے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے 2 حصے ہیں. پہلا زمینی سفر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے اور فلسطین پہنچے، اور بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی. اور اس کے بعد پھر آپ نے اسینڈ کیا آسمان کی طرف، اور راتوں رات آپ 7 آسمانوں کی سیر کر کے آئے. وہاں سے بہت سی ملاقاتیں ہوئیں، بہت سے ایونٹ پیش آئے، اور پھر آپ راتوں رات واپس تشریف لائے. اب یہ کیسے ہوا، یعنی ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اس نے اس پوری کائنات کے نظام کو سیز کر دیا ہو وہاں پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر لے کے گیا ہو. یعنی جہاں تک 2 مختلف ٹائم فریمز کا تعلق ہے اس کا تو ہم روز تجربہ کرتے ہیں. ہمیں خواب آتا ہے اور چند سیکنڈ کی اونگ آتی ہے، یعنی ہم گھڑی کی طرف، نیند بہت آ رہی ہے، گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ، نیند سے بھری ہوئی آنکھیں، تو 1 بج کر رات کا 5 منٹ اور 20 سیکنڈ ہوئے ہیں. پھر ہمیں اونگ آتی ہے اور ہماری آنکھ کھلتی ہے تو صرف 25-30 سیکنڈ کا وقفہ ہوتا ہے، لیکن اس دوران ہم پتہ نہیں کہاں سے ہو کے آ جاتے ہیں. لیکن وہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ اس دنیا کا جو ٹائم کلاک ہے اس کے مطابق 20 سیکنڈ اس نے گزارے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا روحانی سفر جو ہے، یعنی ہمارا نفس، ہماری روح، یہ بہت لمبی سیر کر کے اور بہت سا کام کر کے آ جاتے ہیں، لیکن وہ صرف روحانی سفر ہے جس کا ہمیں تجربہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے
کہ وہ پورے کے پورے جسم کے ساتھ، جیسا کہ واضح حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر یہ روحانی نہیں تھا، جسمانی تھا، کہ آپ اپنے پورے جسم کے ساتھ پہلے فلسطین تشریف لے گئے تھے اور پھر ساتواں آسمان پر چلے گئے تھے۔ اگر یہ مانا جائے بالفرض والمحال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر صرف آپ کے نفس اور آپ کی روح کا سفر تھا، تو پھر یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ہم پتہ نہیں خوابوں میں کہاں کہاں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کس کس سے ملاقات کرتے رہتے ہیں، تو پھر وہ کوئی خاص بات یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم، جان، روح، نفس سمیت آسمانوں کی سیر کرائی ہے۔ اب اس سفر کا پہلا حصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نقل کیا ہے، اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ پھر جو آخری صورتیں ہیں 30ویں پارے کی، 27ویں، 28ویں، 29ویں پارے کی جو مکی صورتیں ہیں، وہاں ان کے اندر زیر بحث آتا ہے کہ آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور وہاں یہ ہوا، ویسا ہوا، ایسا ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان آنکھوں کے ساتھ ہر چیز کا مشاہدہ کیا، یہ آپ کو وہاں پر مل جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں کہ وہ کون سی بات جو ہے وہ کہاں بیان کرنا پسند فرماتا ہے اور کون سی بات کہاں بیان کرنا پسند فرماتا ہے۔ ہمیں حکم ہوا ہے قرآن مجید کی تلاوت کا، اب قرآن مجید کی تلاوت کیوں ہوتی ہے؟ وہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہوتی ہے۔ تو ایک عام انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب پسند کی ہے کہ سورہ فاتحہ سے شروع ہو، جو زمانہ نزول کے اعتبار سے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے 5ویں وہی ہے، لیکن اس کا ذکر سب سے پہلے ہے۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ، یہ مدنی صورت ہے، یعنی قرآن مجید کو نازل ہوتے 13-14 سال گزر چکے ہیں جب سورہ بقرہ نازل ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے، اس نے اپنے علم کے مطابق میری اور آپ کی ضرورت کے لیے جو چیز مفید تھی پہلے اس کو پہلے مینشن کیا ہے، اور جو بعد میں اس کی حکمت میں ہے اس نے بعد میں مینشن کیا ہے۔ مائنڈ یو، یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یعنی تاریخ کی کتاب میں جو آرڈر ہوتا ہے وہ ہسٹوریکل ہوتا ہے، یعنی جو واقعہ 7ویں ہجری میں پیش آیا تھا وہ پہلے بیان ہوگا، اور جو واقعہ 10ویں ہجری میں پیش آیا ہے وہ بعد میں ہوگا۔ جبکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، تو اس میں جو اصل فوکس ہے وہ رہنمائی ہے۔ جو باتیں بھی بیان ہو رہی ہیں وہ ہدایت اورینٹڈ ہیں، تو اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ یہاں پر صرف زمینی سفر کا ذکر ہو، تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ رات، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی، کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی مکہ مکرمہ سے فلسطین تک لے گئی، یروشلم تک لے گئی۔ کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے سارے ماحول کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے۔ جس طرح مکہ مکرمہ کا ایک حرم ہے نا، خانہ کعبہ اصل مسجد ہے، اور اس کے گرد پھر ایک حرم ہے جو حرمت والی جگہ ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز سے پہلے سے یہ عربوں کے ہاں معروف تھی کہ یہ حدود حرم ہے۔ تو اسی طرح مسجد اقصی کی بھی ارد گرد جو ہے وہ برکت والی جگہ ہے، اور مسجد اقصی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ کئی نبیوں کا مرکز رہا ہے، یعنی خانہ کعبہ کی نسبت صرف 3 رسولوں کے ساتھ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے مقابلے میں فلسطین، بیت المقدس، مسجد اقصی، وہ کئی نبیوں کا مسکن رہا ہے، تو وہ سارا کا سارا علاقہ جو ہے اس کو فرمایا اس کو ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ہم نے اس کو بابرکت بنایا ہے۔ کیوں لے کر گئے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو مانتے تو وہ تھے، یقین کے ساتھ مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کرا کر اپنی جو طاقت اور قدرت ہے
وہ اور زیادہ ان کو ذہن نشین کرا دی نشانیاں دکھا کر کہ ہم پوری کے پورے جسم کو انہیں مومنٹ کہاں سے کہاں لے جا سکتے ہیں، کہاں کہاں کی سیر کرا سکتے ہیں اور واپس بھی پہنچا سکتے ہیں. تو یہ وہ ایک بڑی نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے دکھائی. اس کے علاوہ جیسے مسجد حرام کے گرد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، تو بیت المقدس اور یروشلم میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تھیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھوں کے ساتھ خود دیکھا. انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی. یہ کتاب کون سی تھی؟ تورات. وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی. وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا. جیسے ہمارے لیے قرآن مجید ہدایت ہے، بنی اسرائیل کے لیے تورات ہدایت تھی. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا. یعنی تورات میں بہت سے احکام ہیں، بہت سی ہدایات ہیں، لیکن ان کا خلاصہ کیا نکالا؟ اللہ تعالیٰ کو مان لینا کہ سب کام کرنے والا وہی ہے. اب اس میں جو باتیں بیان ہو رہی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو قرآن مجید سب سے پہلے ہدایت ہے نا. اب یہاں اس بات کا ذکر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موٹیویشن ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو اسائنمنٹ دی تھی وہ کیا تھی؟ کہ اللہ کو بڑا کرو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو قائم کرو. اور عرب کا مرکز جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، مکہ مکرمہ ہے. تو مکہ مکرمہ پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانا، یہ کیا ہے؟ پورے عرب پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم کرنے کے مترادف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو بالکل سورہ مدثر میں کہہ دیا گیا کہ ربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کرو. اور سورہ شورى میں جو تقریباً سن 6 نبوی میں نازل ہوئی ہے، اس میں فرما دیا گیا کہ کہہ دو ان سے قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، ان پر واضح کر دو، کہہ دو کہ میں تو یقین رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. یعنی ایک ہوتی ہے عدل کی نصیحت، بھئی زیادتی نہ کیا کرو کسی پر، یہی عدل ہے نا. ایک ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں، یعنی میں حکمران بنوں گا اور پھر تمہارے درمیان میں عدل کو قائم کروں گا. لیکن جو سامنے جو ظروف و احوال نظر آ رہے تھے، جو سچویشن تھی، جو کنڈیشنز نظر آ رہی تھی، جو سیناریو تھا، وہ کیا تھا؟ دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے مختلف پیرایوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات واضح کر رہا ہے کہ اگر ہم نے تمہیں اسائنمنٹ دی ہے تو ہم تمہاری اسائنمنٹ پوری بھی کرائیں گے، تمہیں غالب بھی کریں گے، اور تم ہم پر چھوڑ دو، ہم جیسے جیسے کہہ رہے ہیں کرتے چلے جاؤ. کہ تو ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ سمجھو. ہمارے لیے بھی اصل میں خلاصہ یہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا ایک تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو مانو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کیا ہیں؟ اس کے احکام ہیں. لیکن ایک اس کی دوسری سائیڈ ہے. وہ کیا ہے؟ کہ انسان کا اللہ تعالیٰ پر یقین بیٹھ جائے. ایک ہے صرف مان لینا، ایک ہے اس پر یقین بیٹھ جانا کہ ہر کام کرنے والا وہی ہے. ہاں بظاہر مجھے نظر آئے کہ انہوں نے مجھ پر زیادتی کی ہے یا انہوں نے مجھ پر زیادتی کی ہے، لیکن مجھے یقین ہو کہ ان کی کیا مجال مجھ پر زیادتی کر سکے، ان کی کیا مجال مجھ پر کوئی زیادتی کر سکے. یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو مجھے وہ چیز نہیں ملی میں اس سے محروم رہا ہوں. جب انسان اس مقام تک پہنچتا ہے ایمان و یقین میں، پھر غم، فکر، پریشانی، سینس آف ڈیپریویشن، یہ سب ختم ہو جاتے ہیں کہ یہ سب اللہ کر رہا ہے، یہ بھی نہیں کر رہا، وہ بھی نہیں کر رہا، اللہ کر رہا ہے.
تو جب اللہ کر رہا ہے تو ٹھیک کر رہا ہے. تو اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ. آگے فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد کہ جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا تھا. یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے نا کہ آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، پوری نوع انسانی کے باپ ہیں. اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کی قوم جو تھی وہ ایک وقت پر زمین پر سروائیو کر رہی تھی اور موجود تھی. ان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور ان میں سے جو ایمان لائے وہ کشتی میں سوار ہوئے ان کے ساتھ، اور باقی سب کے سب جو ہے وہ کیا کیے گئے، غرق کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے. تو اب باقی نوع انسانی انہی کی اولاد ہے جو کشتی پر سوار ہوئے تھے. تو اے وہ جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا. آگے یعنی بریکٹ میں ہوگا، یہاں باقی ذکر نہیں کیا کہ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. انہو کان عبدا شکورا، یقیناً نوح ایک شکر گزار بندے تھے. اب تقاضا دوسرا کیا آ گیا، اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ مانو اور اس کا شکر ادا کرتے رہو. انہو کان عبدا شکورا، یقیناً نوح بڑے شکر گزار بندے تھے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے فی الکتاب، اور ہم نے کتاب میں یہ بات طے کر دی تھی، فیصلہ کر دیا تھا، لکھ دیا تھا ہم نے تورات میں بنی اسرائیل کے بارے میں کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بڑی سرکشی کرو گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہ بات مینشن کر دی تھی. یعنی تاریخ تو بعد میں آئی نا کہ بنی اسرائیل کو 2 مرتبہ عروج حاصل ہوا، 2 مرتبہ وہ تباہی سے 2 ہوئے، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے. اسرائیل جس کے معنی ہے عبداللہ، یعنی عبرانی میں ایل کہتے ہیں اللہ کو، اور جیسے ہم کہتے ہیں نا اسیر، قیدی. تو اسر جو ہے یہ ایک بندہ ہے، غلام. اسرائیل عبداللہ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے بنی اسرائیل. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ یہ پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے 2 بیٹوں میں سے بڑے بیٹے کو مکہ مکرمہ میں آباد کیا، اور اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو فلسطین میں آباد کیا. اب ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. ان کے آگے 12 بیٹے ہیں، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں جا کر اللہ تعالیٰ نے، ان کے بھائیوں نے تو انہیں یعنی ان سے جان چھڑانے کے لیے ان کو کنویں میں پھینکا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے اعلیٰ ترین ایوان تک پہنچانا چاہتا تھا. یعنی مصر کے وہ سب سے بڑے وزیر بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، اور ان کے سارے جو سوائل ریسورسز ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار دیا، کنٹرول دیا. بادشاہ کے لیے وہ محسن بنے کہ جو 7 سال کا قحط آنے والا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو اس خواب کی تعبیر بتائی، پھر بادشاہ نے ان سے ملاقات کی کہ بھئی وہ تو بڑا سیاںہ آدمی معلوم ہوتا ہے. بلایا کہ بھئی یہ تم نے جو تعبیر بتائی ہے کہ اس کا کوئی حل بھی تو بتاؤ، تم اتنے سمجھدار آدمی ہو. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے سارے جو زمین کے مسائل ہیں ان پر کنٹرول دے دیں، انچارج بنا دیں، میں آپ کا یہ قحط مینج کر کے دکھاؤں گا. اور انہوں نے راشننگ کا نظام قائم کر کے اس قحط کو مینج کر دیا. بادشاہ بہت خوش ہوا. تو بادشاہ نے کہا، جیسے بادشاہوں کا یہ عام انداز تھا کہ منگ جو منگنے. تو بادشاہ اتنا خوش ہوا، انہوں نے کہا بس اب سارا مصر تمہارا ہے. لہذا اپنی پورے خاندان کو، یعنی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری آل اولاد تھی، اس کو انہوں نے مصر بلا لیا. اچھا، اب یہ بھی ہمیشہ کا ایک دستور ہے کہ اولاً محسن ہوتے ہیں. جیسے اس کی میں ٹپیکل آپ کو بتاتا ہوں آج کی یہ جو تاریخ ہے اس کے اعتبار سے، کہ جب انگریز یہاں پر آ کر حاکم ہوا
خیر وہ حاکم تھا اور اس کو لیبر کی ضرورت تھی، کام کرنے والے، تو وہ یہ ایشیا سے تھوک کے حساب سے لوگوں کو وہاں لے گیا اور ان کو شہریت بھی دے دی، یعنی ان کے جو قوانین تھے ان کے مطابق شہریت مل گئی۔ اب گریجولی کیا ہوا کہ کاروبار بھی ایشینز کے ہاتھ میں آ گئے، سروسز بھی ایشینز کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب وہ جو بڑا تھا انگریز، وہ بڑا محنتی تھا۔ اب آج کا جو ان کا بچہ ہے وہ کام نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ بس میں جاؤں 3 پیس پہن کر آفس میں بیٹھوں، اخبار پڑھوں اور ٹی وی دیکھوں، کافی پیوں اور آ جاؤں۔ اب ظاہر ہے کام کرنے کے لیے انہیں درکار ہے یہاں کے لوگ، اس لیے مجبوراً وہ یہاں سے آج بھی لیبر منگواتے ہیں ہر قسم کی، یعنی پروفیشنلز بھی جاتے ہیں یہاں سے اور جو لیبر کلاس ہے وہ بھی جاتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ جو لیبر کلاس ہے یا کام کرنے والے باہر سے آئے ہوئے امیگرینٹس اچھے بھی نہیں لگتے۔ یہ ٹپیکل جو یعنی دو پارٹیاں ہیں وہاں کی، کنزرویٹو پارٹی اور لیبر پارٹی، ان کا جو بنیادی کنفرنٹیشن ہے وہ ہے ہی ہے کہ جو کنزرویٹو پارٹی ہے وہ امیگرینٹس کو اون کرتی ہے اور ان کی احسان مند سمجھتی ہے، ضرورت سمجھتی ہے، اور لیبر پارٹی ہمیشہ جو ہے وہ سخت امیگریشن کے قوانین لانے کی بات کرتی ہے۔ ایسا ہی ہوا کہ وہ بادشاہ کے جس کے حضرت یوسف علیہ السلام محسن قرار پائے تھے، اس نے کہا کہ جو سارا مصر تمہارا ہے، اس کے خلاف بغاوت ہوئی اور ایک دوسرا خاندان جو تھا وہ مصر کا حکمران بن گیا۔ اور جیسے ہوتا ہے کہ جو پہلے بادشاہ کے دور میں مراعات یافتہ طبقہ تھا، ان کو انہوں نے ساری مراعات ان سے چھین لی اور ان کو اپنا غلام بنا لیا، تو یوں بنی اسرائیل غلامی کی زندگی میں چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کی غلامی سے نجات دی۔ اب انہوں نے سمندر پار کر لیا۔ اب سمندر پار کرنے کے بعد اب ان کو حکم ہوا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ کوہ طور پر بلایا گیا اور تورات عطا کی گئی۔ اچھا اب تورات کیا تھی؟ یہ پورا کوڈ آف کنڈکٹ تھا، پورا ایک لا تھا اس کے اندر۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقاضا کیا ان سے کہ اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم اپنے ہوم لینڈ میں جاؤ، اس کو لڑ کے فتح کرو۔ یعنی اگر تو یہ اب امیگرینٹس کی حیثیت سے دوبارہ اپنے وطن جاتے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، صدیاں بیت گئیں ان کو اپنا وہ شہر چھوڑے ہوئے، اب تو کہیں کوئی نام و نشان بھی نہیں ہوگا کہ وہ اس جائیداد کے مالک تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اتنی پراپرٹی، اور اگر وہ تقسیم کرتے اور لاکھوں میں تقسیم ہوتے اس کو کیا رہ جانا تھا۔ اب واحد ایک امکان کیا تھا کہ یہ لڑ کر اس شہر کو فتح کریں فلسطین کو، اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو اور تورات کے احکام کو نافذ کریں۔ لیکن کیا کیا انہوں نے؟ وہ بڑے چونچلے بن گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بڑی مہربانیاں کی تھی، ان کے لیے ان کے بادل کا سایہ کیا تھا، ان کے لیے 12 چشمے دارے کیے تھے، ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا تھا، اور اس سے پہلے انہیں معجزے کے ذریعے سے ان کے دشمن کو ان کی نظروں کے سامنے ڈبویا تھا۔ اب وہ بڑے کم کوش ہو گئے تھے، لہذا انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ مایوسی ہوئی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ اے اللہ، مجھے تو صرف اپنی ذات پر یا اپنے بھائی ہارون پر اختیار ہے، یہ مجھے ان پر اختیار نہیں ہے۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اے اللہ تو ہمارے یعنی ہم دونوں بھائیوں اور اس نافرمان قوم کے درمیان تفریق ڈال دے، جدائی ڈال دے۔ تو اسی صحرا میں حضرت موسیٰ کا بھی وصال ہوا، حضرت ہارون کا بھی وصال ہوا علیہ السلام۔ اس کے بعد وہ یعنی قوم کے جو غلامی میں پلی بڑی تھی، اس کے اندر تو دم خم نہیں تھا، لیکن وہ جو صحرا میں پلے تھے، پیدا ہوئے تھے، اب 40 سال کے بعد وہ اب جوان ہو گئے، پوری ایک نسل۔ تو پھر انہوں نے حضرت یوشع ابن نون جو خلیفہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ان کی قیادت میں جنگ لڑی، جہاد کیا اور فلسطین کو فتح کیا اور وہاں پر اسلامی حکومت قائم کی۔ تو اب یہ سارا کا سارا دور ہے کہ ہوتے ہوتے یہ سلطنت جو تھی پھر بہت بڑی سلطنت بن گئی اور ان کو وہاں پر عروج حاصل ہوا۔ اس کے بعد وہی جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ پھر یہ عیاشیوں میں پڑ گئے اور انہوں نے ایک دوسرے پر ظلم کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئی۔ 587 قبل مسیح، قبل مسیح سمجھتے ہیں نا،
کہ جو کیلنڈر ہے یہ دو کیلنڈر چلتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. ایک قبل مسیح کیلنڈر ہے، یعنی جتنے سال کہیں گے 10 قبل مسیح، اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 10 سال پہلے. 500 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے. تو یہ کیا ہے؟ 587 قبل مسیح. کیا ہوا کہ بابل کا بادشاہ نبوکڈنیزر، اس نے فلسطین پر حملہ کیا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تباہ کر دیا. اور ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ بنایا تھا، عبادت گاہ بنائی تھی، کہ جس کی تعمیر کے دوران ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، ہے نا ذکر اس کا، کہ وہ جنوں کو انہوں نے کام پہ لگایا ہوا تھا کہ یہ عمارت بناؤ، ایسے کرو ایسے کرو، اور سامنے کھڑے ہوئے نگرانی کر رہے تھے اپنے عصا کے سہارے. لیکن کیا ہوا کہ ان کی وہیں پر کھڑے کھڑے موت واقع ہو گئی. لیکن کیونکہ عصا کا سہارا تھا، عصا کا سہارا تھا، تو کھڑے رہے. تو نیچے سے پھر دیمک نے چاٹا اس عصا کو، تو جب وہ کرمبل ہو گیا عصا تو پھر دھڑام سے نیچے گر گئے. تو جن جو ہے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ سانو پتہ ہوندا کہ سلیمان مر گیا ہے، سی ہمیں خام کا کم نہ کرتے رہتے. قرآن مجید نے باقاعدہ یہ ذکر کیا ہے. تو اب وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی بنایا تھا، جو بعد میں مسجد اقصی کی شکل اختیار کر گیا، تو اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس کی جڑوں کے اندر، اس کی بنیادوں کے اندر بھی ہل چلا دیا. اور 6 لاکھ یہودیوں کو وہ غلام بنا کر بھیڑ بکریوں کی طرح لے گیا بابل. اب اس کے بعد جب حضرت ذوالقرنین کی وہ حکومت قائم ہوئی، جس کا سورۃ کہف میں انشاءاللہ ان قریب ہم اس سے اگلی سورت وہی آ رہی ہے، اس میں ان کا ذکر پڑھیں گے کہ انہوں نے کئی سفر کیے. ایک سفر جو ہے ان کا وہ مغرب کی طرف تھا، ایک پھر ان کا سفر جو تھا وہ مشرق کی طرف تھا. تو اسی میں انہوں نے ایک حملہ جو ہے وہ بابل پر کیا، اور بابل کا حملہ کر کے اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا تھا بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا، جاؤ بھی تسی اپنے گھر جاؤ، تسی آزاد ہو. اب وہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام نے جو پہلے سے، یعنی وہ جو پہلے سورۃ بقرہ کے دوسرے پارے میں ذکر آتا نا، کہ اس شخص کا کہ جس نے دیکھا ایک بستی کی طرف تو اللہ سے کہا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے تباہ ہو جانے کے بعد دوبارہ اس کو کیسے ریوائیو کرے گا. تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک سلا دیا، اور پھر جب وہ آنکھ کھلی ان کی تو پھر وہ دوبارہ وہ بستی آباد ہو گئی تھی. وہاں پر پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے رینیسانس کا کام کیا، دوبارہ ان کی تجدید کی، ان کے ایمان کی، ان کے اخلاق کی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کو غلبہ عطا فرمایا، اور پھر ان کا دوبارہ عروج جو ہے وہ 175 قبل مسیح میں ہوا. یعنی 587 میں وہ غلام بنا کے لے جائے گئے تھے، پھر وہاں سے آزاد ہوئے، اور پھر 175 قبل مسیح میں یہ دوبارہ ان کو عروج حاصل ہوا. اور پھر دوبارہ ان کا ڈکلائن شروع ہوا، اور ڈکلائن کے بعد پھر 80 عیسوی میں رومن بادشاہ ٹائٹس نے دوبارہ ان پر حملہ کیا، اور پھر اس نے لاکھوں یہودیوں کو مارا، اور 1 لاکھ کے قریب یہودیوں کو وہ پھر غلام بنا کر لے گیا. اب قرآن مجید اس پر نازل ہو رہا ہے کہ جبکہ یہودیوں کا فلسطین پہ قبضہ نہیں تھا. اچھا، اب رومن سے آپ سمجھ گئے نا کہ یہ جو رومن ہے یہ سمبل ہے، سب سے بڑی جو پہلی تہذیب ہے یورپ کے اندر وہ کون سی ہے؟ وہ رومن امپائر ہے. تو اب رومن کیا ہے؟ عیسائی جو ہے وہ یہاں پر ان کا غلبہ ہو گیا. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا ہے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کیا ہے؟ 571 عیسوی. تو اس وقت سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک اور اس کے بعد تک بھی عیسائیوں ہی کا قبضہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فلسطین فتح ہوا ہے، اور پھر یہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا ہے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اوپن سٹی قرار دیا ہے، اور یہودی اس قابل ہوئے ہیں کہ وہ اپنی عبادت گاہ کو، اپنے قبلے کو وزٹ کر سکیں. تو اب اس کا خلاصہ جو ہے وہ چند آیات کے اندر آ گیا. سب سے پہلا کیا فرمایا کہ ہم نے تورات میں یہ فیصلہ لکھ دیا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد متاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بڑی سرکشی کرو گے.
فَإِذَا وعد جاء وعد اولاہما، تو جب ان کے پہلے وعدے کا وقت آیا، باسنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید، تو ہم نے ان پر مبعوث کیے. کون؟ ہم نے تم پر مبعوث کیے سخت لڑائی لڑنے والے جنگجو، ہمارے وہ بندے اولی باس شدید جو بڑے جنگجو تھے. فجاسو خلال الدیار، تو وہ شہروں کے اندر پھیل گئے، گھس گئے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہا. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، اور ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ عطا کر دیا، یعنی پھر وہ آزاد ہو کر آ گئے اور پھر ایک سلطنت قائم ہو گئی. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہاری مدد کی مال اور اولاد سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیروں بیٹے عطا کیے اور بہت جلدی ان کی پرولیفریشن ہوئی اور ان کی آبادی بہت زیادہ ہو گئی. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تم کو ایک بہت بڑی نفری بنا دیا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے ہی بھلے کو کرو گے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے تو بھی تم اپنے لیے کرو گے. یعنی اس کو اگر میں پنجابی میں ترجمہ کروں، بندے پتر بن کے رہو گے تو وہ بھی تانوں فائدہ ہوئے گا، تو جے پٹھے کام کرو گے تو وہ بھی تانوں بھگتنے پڑیں گے. ان اساتم فلحا فیضا جا وعد الآخرت، تو جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے لیسوء وجوہکم، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ پھر ایک دفعہ مسجد اقصی میں داخل ہوں جیسے پہلے ایک مرتبہ وہ نبوکدنضر اور اس کی فوجیں داخل ہوئی تھی. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس چیز پر بھی وہ غلبہ پائیں اس کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیں، تباہ کر دیں اس کو. اثار، اچھا اب کیا ہے؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی ہے، قرآن نازل ہو گیا ہے. اب ان کو ایک آخری وارننگ دی جا رہی ہے. عسیٰ ربکم ان یرحمکم، عسیٰ کیا عجب، ہو سکتا ہے تمہارا رب تم پر رحم فرمائے. ان عدتم عدنا، اور اگر تم حد سے بڑے، تم نے زیادتی کی تو ہم بھی پھر تمہارے اوپر سختی کریں گے، ہم بھی حد سے بڑھیں گے. وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اب قرآن نازل ہو گیا ہے، اب یہی راستہ ہے چلنے کا. یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دیتا ہے ان ماننے والوں کو، ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں. کیا خوشخبری دیتا ہے؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، رہے وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کی مہمان نوازی کے لیے، ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. يا حامل القرآن